تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ یوں نہیں کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا۔ کتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھو، اس نے جس کو جانے کا کہا وہ بیٹھ گیا۔ اپنا لڑنا بھی محبت ہے تجھے علم نہیں، چیختی تم رہی اور گلا میرا بیٹھ گیا۔ اس کی مرضی، وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس بات پہ کیا لڑنا کہ فلاں میری جگہ پر بیٹھ گیا۔ دن کا سورج سردار حویلی پر بہت سرد سا گزرا تھا۔ نوفل کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر ارسلان اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات اسے بہت تکلیف دیتی تھی۔ اسمارا نے دونوں کو بہت سمجھایا مگر نہ ارسلان ماننے والوں میں سے تھا، کیونکہ ارسلان کی ایک ہی شرط تھی، اگر وہ زرین کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہے تو بتا دیں۔ مگر وہ بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا، اور دوسری طرف نوفل نے بھی اب بات کو انا پر لے لیا تھا۔ اگر وہ نہیں جھک رہا تھا تو وہ کیوں جھکتا؟ وہ دونوں بھائیوں میں یہ نہ ختم ہونے والی خاموشی کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ لوگ گھر والوں کے سامنے تو ٹھیک ٹھاک رہتے تھے مگر اندر کے حالات اسمارا ہی جانتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، نوفل کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، کیونکہ اسے اب راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی سونے کی کوشش کرتا تھا، عجیب سی بے چینی اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی، اس کو آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، مگر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اور جب بھی وہ اپنے کمرے سے نکلتا، یا کمرے میں آتا، یا حویلی میں آتا، یا باہر جاتا، ہر وقت انابیہ اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی۔ یہ بات اسے بہت ناگوار گزرتی تھی۔ زرار پاشا نے ایک بار پھر سے انابیہ کے رشتے کی بات نوفل سے کی تھی، جس بات پر اس نے صاف طور پر منع کر دیا تھا کہ انابیہ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جتنا انابیہ سے دور بھاگتا تھا اتنا ہی وہ اپنی پریشانی اور باتیں آبرو کو بتایا کرتا تھا، اور یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی، نہ وہ ماننے والوں میں سے تھی۔ وہ روز کچھ نہ کچھ کر کے نوفل کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، اور وہ بھی اسی شاندار طریقے سے اسے نظر انداز کر دیتا۔ انابیہ ہر حد تک چلی گئی تھی، اسے اپنی بے عزتی تک کا بھی خیال نہیں ہو رہا تھا۔ دن میں وہ خود کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر رات کو وہ بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا۔ ایک رات وہ بے چینی کے باعث کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کمرے میں پانی کا جگ ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ پانی لینے کے لیے باہر آیا تھا۔ ارسلان، جو اتنے عرصے سے نوفل سے لاپرواہ نظر آتا تھا، مگر وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کی حالت کو۔ وہ چاہتا تھا کہ نوفل نے جو غلط کیا ہے وہ سدھار دے، کیونکہ وہ نوفل کو جانتا تھا، وہ ضد کا پکا ہے۔ اگر اس نے سوچ لیا وہ نہیں بتائے گا تو وہ نہیں بتائے گا۔ مگر ارسلان نے بھی سوچ لیا تھا، وہ حقیقت سامنے لے کر آئے گا۔ نوفل جب پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر چکا تھا تو اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کی آہٹ محسوس کی۔ گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر ارسلان کھڑا تھا۔ نوفل نے گہری نظروں سے ارسلان کو دیکھا، اور ارسلان کی آنکھوں میں افسوس تھا جو وہ واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ نوفل نے 2-3 گلاس پانی کے ایک ہی سانس میں پی لیے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب ارسلان نے اسے روک لیا۔ جب تک تم وہ سب صحیح نہیں کر دیتے جو تم نے غلط کیا ہے، اس نے پر یقین لہجے میں نوفل کو کہا تھا۔ نوفل نے اپنا ہاتھ اس سے جھڑکا اور پھر کہنے لگا، ارسلان، میں تب بھی سچ کہہ رہا تھا، میں اب بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو، کیونکہ تمہارے ہی الفاظ تھے، میں سوتیلا ہوں، تو اب تم پر ہے کہ تم یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا جب ارسلان کے الفاظ نے اسے زنجیر کا کر دیا۔ میں دعا کروں گا نوفل یہ حقیقت ہو، اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ حقیقت میرے سامنے لائی جائے، اور اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو جو سچ ہے اس کو میرے سامنے سے آنے سے پہلے ہی اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے اس حقیقت سے موت زیادہ بہتر لگے گی۔ اور نوفل ایک دم پیچھے مڑ کر ارسلان کو دیکھنے لگا، جس کے آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ارسلان بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر وہ پیچھے نوفل کو وہیں ساکت چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور پھر ایک اور مہینہ خاموشی کی نظر ہو گیا، مگر نوفل بالکل ہی بیگانہ بن کر رہ گیا تھا۔
وہ نہ کسی سے سیدھے منہ بات کرتا تھا، نہ کسی کو دیکھتا تھا۔ اسمارا اور ارسلان کا بچہ دنیا میں آنے والا تھا اور بس چند ہی دن رہ گئے تھے۔ ارسلان کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ آبرو اسمارا سے بات کرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، کیونکہ یہاں پر اسمارا کو انابیہ اور انابیہ کی ماں اور آبرو کی ماں کچھ خاص زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان دونوں کا یہی ماننا تھا کہ اسمارا نے ان کی بیٹی کا حق کھایا ہے۔ مگر گھر والوں کے ساتھ وہ اچھی بن کر ہی رہا کرتی تھیں۔ اسمارا کو شروع میں تو فرق پڑتا تھا، مگر اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس اتنے اچھے اور قریبی رشتے تھے تو انہیں ان رشتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بھابھی، آپ کی بات ہوئی ہے بھائی سے؟ آبرو نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے آج شام تک آ جائیں گے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے یار، میں بہت یاد کر رہی ہوں ان کو، بس وہ جلدی سے آ جائیں میرے پاس، اسمارا محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ بھابھی، بہت جلد آ جائیں گے، فکر نہ کریں، انشاءاللہ۔ ویسے آپ نے کچھ سوچا ہے بچے کا کیا نام رکھنا ہے؟ آبرو نرمی سے اور محبت سے پوچھ رہی تھی۔ آبرو کو شروع سے ہی بچے بہت پسند تھے اور وہ بے صبری سے اسمارا اور ارسلان کے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ یار، ابھی تو پتہ نہیں بیٹا ہے نہ بیٹی، میں نے پتہ کرنے کا کہا تھا، ارسلان نے منع کر دیا۔ ان کا یہی کہنا تھا بیٹا ہو یا بیٹی ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، تو کیوں پتہ کرنا ہے؟ تو اب تو اسی دن ہی پتہ چلے گا۔ اور ارسلان اور ان لوگوں نے کوئی تو نام سوچا ہوگا، وہ گرم جوشی سے جواب دے رہی تھی۔ واہ واہ، یہاں پہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، اس حویلی کی بہو اور اس حویلی کی نہ ہونے والی بہو ایک ساتھ بیٹھ کر منصوبے طے کر رہی ہیں، انابیہ زہر خور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آبرو نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ یہی کیا کرتی تھی اور وہ اس کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اور یہی بات انابیہ کو آگ لگاتی تھی۔ البتہ اسمارا پہلے تو مسکرائی پھر بولنے لگی۔ انابیہ میری جان، یہ تو قسمت کی بات ہے نا، میں ارسلان کی بیوی بن گئی، اور اگر قسمت ہوئی تو آبرو اس گھر کی چھوٹی بہو بن جائے گی۔ اب قسمت کا لکھا کوئی چھین تو نہیں سکتا نا، کیونکہ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، کسی انابیہ یا کسی تنزیلہ چچی نے تو نہیں لکھی۔ وہ نرمی سے مگر صحیح مرچیں لگا چکی تھی۔ انابیہ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا، وہ ایک نفرت بھری نظر دونوں پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ بھابھی، آپ جانتی ہیں نا اس کی عادت، دفع کریں، اس کو کیوں جواب دیتی ہیں؟ آبرو نے اسمارا کو کہا تو اسمارا ہلکا سا ہنسی۔ اب اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو جواب دینا، کیونکہ اب یہ سر کو آ رہی ہے اور مجھے ہرگز پسند نہیں کہ کوئی میرے سر کو آئے۔ اسمارا بہت ٹھنڈے لہجے کی اور ایک محبت والی لڑکی تھی، مگر وہ ناحق بات اور ناحق عادت ہرگز برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انابیہ کو نظر انداز کرتی تھی، مگر اب بس ہو گئی تھی۔ وہ لوگ یوں ہی باتیں کر رہے تھے، جب آبرو نے نوفل کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اسمارا کا چہرہ یکدم افسوس سے بھر گیا۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے نوفل بھائی کے ساتھ کچھ تو ہوا ہے، وہ پہلے ایسے نہیں تھے، کچھ تو ہوا ہے، آپ جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں۔ میں ان کا برا نہیں چاہتی، میں تو ہمیشہ ان کو بھائی کی نظر سے ہی دیکھتی ہوں، آخر کوئی بہن اپنے بھائی کا برا چاہ سکتی ہے؟ وہ فکر کرنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسمارا نے اسے دیکھا، اسے آبرو پر یقین تھا وہ راز رکھے گی، اور کیونکہ وہ بہت شوق سے کتابیں اور ناولز پڑھا کرتی تھی، اور ناولز پڑھنے والی لڑکیوں کو راز رکھنا آتے تھے، یہ چیز اسمارا کو پتہ تھی۔ وہ پھر اسمارا نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور آبرو کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا ارسلان بھائی نے یہ کہا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا بھائی، جان چھڑکنے والا بھائی یہ کہہ سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس لڑکی کا ایک دن میں پورا گھر برباد ہو گیا، اس گھر میں شادی تھی اور کچھ ہی پلوں میں وہاں پر ماتم کا سماں بن گیا۔ تم بتاؤ، تم ہوتی تو تم کیا کرتی؟ کیونکہ اس میں صاف طور پر وہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اسی کے ہی کمرے میں گئی ہے، اس کے بعد وہ کہاں گئی کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو غائب ہوئے 8 مہینے ہونے والے ہیں، مگر کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا۔ اسمارا افسوس کے ساتھ بتا رہی تھی۔ بھابھی، اگر میں ہوتی تو یقین کرتی، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا۔
اگر یہ کہہ رہی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہمیں پورا یقین ہے ان پہ۔ آبی، یقین ہمیں بھی ہے اس پہ، مگر وہ کچھ چھپا رہا ہے، کیونکہ جب بھی ہم پوچھتے ہیں وہ ہم سے آنکھیں چراتا ہے، اور یہ تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے غائب ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، مگر آگے کی بات وہ نظریں جھکا کر بتاتا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتا دے کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے مراد نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور زرین کی ماں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، ورنہ تم بتاؤ وہ دونوں کہاں بھٹکتی ہیں۔ اسمارہ کے الفاظ میں فکر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آبرو نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، وہ پوری یقین لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آج فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ارسلان سے بات کرے گا۔ وہ اپنے بھائی سے دن تو دور کی بات گھنٹے بھی ناراض نہیں رہ پاتا تھا، اور نہ وہ اس کے ساتھ، مگر یہ ناراضگی مہینوں تک جا رہی تھی، اور وہ اب تھک چکا تھا۔ وہ اب ارسلان کو منانا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے منائے گا۔ ارسلان کو آج واپس آنا تھا، اور وہ بس اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ واپس آئے اور وہ اس کو سب کچھ بتا دے، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سچ میں کچھ چھپا رہا تھا، اور اب بالآخر وہ بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کو ان سوچوں نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ اپنے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے وہ ارسلان کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کیا، اور پھر جب 2-3 بار پھر سے بجا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا۔ فون کان سے لگا کر اس نے اپنا تعارف دے رہا تھا۔ شاید سامنے والے نے اس کا تعارف پوچھا تھا، اور پھر سامنے والے نے جو بتایا وہ نوفل پر بجلی کی طرح گرا تھا۔ سامنے والی خبر ایسی تھی کہ روح نکلنا کسے کہتے ہیں، آج نوفل پاشا کو پتہ چلا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا۔ فون سے ہلو ہلو کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ کسی کو بھی نہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا۔ آبرو اندر داخل ہوئی۔ بھائی، بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، وہ بولے جا رہی تھی، اور یہ ایک دم وہ کسی جھٹکے سے کسی خواب کی دنیا سے واپس آیا تھا۔ وہ جلدی سے آبرو کے ساتھ اسمارہ کو ہاسپٹل پہنچا چکا تھا۔ سارے راستے وہ بس یہی کہتی آ رہی تھی کہ ارسلان کہاں ہے، ارسلان کو بلاؤ، اسے آج میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ آیا کیوں نہیں، اسے بلاؤ۔ آبرو، نور بانو پاشا، تنزیلہ بیگم بس اسے تسلی دے رہی تھیں۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پر زرار پاشا، حنان پاشا بھی آ چکے تھے۔ سب لوگ پریشانی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نوفل کسی اور خیال میں ہی تھا، کسی اور دنیا میں ہی تھا۔ اس کو آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا، آبرو کو یہ کہہ کر کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہاں سے چلا گیا۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ اسے جس ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا گیا تھا وہ یہی ہاسپٹل تھا۔ اس کو ایک وارڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور نوفل کو اندر لے جانے لگا۔ آبرو جو پانی پینے کے لیے باہر آئی تھی، وہ نوفل کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے اس کمرے میں جانے لگی۔ آبرو کی نظروں نے جو دیکھا تھا، سامنے کفن میں لپٹا ایک وجود سو رہا تھا، یا شاید اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ لیکن کون تھا، اور یہاں پہ کیا ہوا تھا، اور اس شخص کا نوفل سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ وہ نوفل کو دیکھ سکتی تھی کہ وہ صدمے میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شاید اس کا کوئی دوست ہو، اسے لگ رہا تھا شاید اس کا کوئی دوست ہو۔ وہ ابھی آگے بڑھ کر نوفل کو تسلی دینے ہی لگی تھی جب ڈاکٹر نے اس وجود کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہ ساکت ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ ارسلان پاشا کی لاش تھی۔ وہ یکدم زمین بوس ہوئی۔ یہ تو اس کا وہ بھائی تھا جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی حفاظت کی تھی۔ اس کی ماں نے اور گھر والوں نے جو بھی رشتہ ان دونوں کے درمیان سوچا تھا، مگر اس نے تو ہمیشہ اسے بھائی کی نظروں سے ہی دیکھا تھا، اس کا ایک اچھا بھائی۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ زمین پر گرتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ نوفل جو خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، آبرو کو کیا سنبھالتا؟
حنان پاشا آبرو کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آئے تھے جب انہیں آبرو کے رونے کی آواز آئی تھی، کیونکہ وہ کافی دیر سے واپس نہیں آئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ ارسلان کا بیٹا ہوا ہے، مگر یہ خبر دینے کے لیے آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ ارسلان ایسا انسان تھا جس سے کسی کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک اچھے دل کا اور ایک سلجھا ہوا بچہ تھا۔ سامنے کا منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ ابھی وہ لوگ اسی حادثے سے بھی نہیں نکلے تھے جب ایک اور خبر ملی۔ بچہ تو بچ گیا مگر اسمارا نہیں بچ سکی، اور پھر سردار حویلی پر دو قیامتیں ٹوٹی تھیں۔ گھر میں جوان موت اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کی موت۔ ان کی لاشوں کو سردار حویلی لایا گیا۔ زرار پاشا نے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے، اپنے بیٹے کی لاش سامنے دیکھ رہے تھے جس پر انہیں غرور تھا۔ نور بانو پاشا اس وقت بے ہوش ہو چکی تھی جب انہیں دونوں کی موت کا پتہ چلا۔ اور نوفل، وہ کہاں تھا؟ وہ تو سڑکوں پر بے مقصد بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ یہ وہی مغرور نوفل پاشا ہے۔ وہ کاٹن کے کپڑوں کے ساتھ اس مٹی والی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ تو بس سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یکدم اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ زرین، اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ کاش میں اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیتا۔ کاش میں وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا۔ کاش وہ غلطی نہ کرتا جو اس رات میں نے کی تھی۔ کاش میں وقت کو پیچھے لا سکتا۔ کاش میں اپنے بھائی کو جانے سے روک لیتا۔ کاش میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا۔ کاش میں اپنے بھائی کو ناراض اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نہ دیکھتا۔ کاش اس کے بھائی کے مرنے سے پہلے اسے موت آ جاتی۔ کاش 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 سب کچھ آگے نکل چکا تھا۔ پیچھے اگر کچھ رہ گیا تھا تو وہ تھا کاش۔ ابھی وہ زخم بھی نہیں بھرے تھے کہ کچھ وقت بعد زبیدہ بیگم کو بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ آبرو، جو پہلے ہی مشکل سے خود کو سنبھال کے بیٹھی تھی، اور اسمارا ارسلان کے بچے ایان کو بھی اس نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ بالکل اسے ماؤں کی طرح پالتی تھی۔ یہ دکھ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ نوفل بالکل ہی بیگانہ ہو گیا۔ اس کا کریئر بالکل ختم ہو گیا۔ وہ نشے کا عادی ہو چکا تھا۔ رات رات تک چیختا چلاتا، بچوں کی طرح روتا۔ وہ کوئی بیگانہ پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے کچھ عرصے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ سب لوگوں کو یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کا بیٹا کسی پاگل خانے میں بھرتی ہو، مگر ڈاکٹر کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک ہو جائے تو ان کا داخل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے دل پر پتھر رکھ کے نوفل کو وہاں پر داخل کروا دیا۔ جب سب چیزوں کا علم مراد کو ہوا تو وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ اس نے اور مہر نے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی شروع کر لی تھی۔ ان کی زندگی میں ایک مہمان بھی آنے والا تھا، مگر اس خبر نے سب کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب انابیہ اور تنزیلہ بیگم پوری حویلی پر راج کرتی تھی۔ نوفل پاگل ہو چکا تھا، جسے اپنا ہی ہوش نہیں تھا۔ آبرو، جو پہلے اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اب ماں کی موت کے بعد وہ بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ نور بانو پاشا صدموں سے نکل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ پہلے جو جوان بیٹے کی موت اور پھر اپنے بیٹے کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروانا ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ زرار پاشا کا غرور بہت بری طریقے سے زمین بوس ہوا تھا۔ جس بیٹے پر وہ فخر کیا کرتے تھے، وہ بیٹا زمین پر مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ آج ان کو مہک بیگم کے الفاظ یاد آ رہے تھے، آپ کو غرور ہے نا خود پہ؟ ڈریں اس وقت سے جس وقت آپ کا غرور بہت بری طریقے سے ٹوٹے گا۔ تب آپ نہ مردوں میں شامل ہوں گے نہ زندوں میں۔ اور یہی ہو رہا تھا۔ اب حنان پاشا اور ان کے گھر والوں کا ہی پوری حویلی پر راج تھا۔ تنزیلہ بیگم ملازموں پر اپنا روب اور دبدبہ قائم کر چکی تھیں۔ انابیہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازموں کو ڈانٹ دیتی تھی۔ سارا کام اور کاروبار حنان پاشا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ نور بانو پاشا کی طبیعت اب خراب رہنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ جس طرح کا رویہ انابیہ اور اس کی ماں نے ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا، ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لوگ کچھ وقت کے لیے سب سے دور چلے جائیں گے۔ نوفل بھی ابھی سوات کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکا تھا، اور نور بانو پاشا آبرو اور زرار پاشا کو لے کر
اس گھر میں چلی گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد زرار پاشا بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ وہ روز ان کو نوفل سے ملوانے کے لیے لے کے جاتی تھی، بہت امید سے۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھتی تھی کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے یقین تھا، ایک بھروسہ تھا جسے آبرو ہرگز نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ آج جب وہ ایان کو گود میں اٹھائے سلا رہی تھی تب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا تو سامنے سے جازم خان کی آواز آئی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جازم خان کون ہے۔ جب جازم خان نے نوفل کی بات کی تو وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر تجسس کے مارے پوچھنے لگی۔ تب اس نے کہا کہ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور آج کیا ہم آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ آبرو کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اتنے عرصے میں ان سب کی زندگیاں بالکل تبدیل ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جازم نے اپنی نظریں گھما کر اس بچے کو دیکھا جو اس کی گود میں دنیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ اسے بے اختیار اس بچے پر افسوس ہوا تھا۔ اسے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ آبرو نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تھی۔ جازم نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر نرمی سے بولا، میں ٹھیک کروں گا، کیونکہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ مطلب ہوں نہیں، ہونے والا ہوں، مگر میں کر سکتا ہوں۔ جب اس نے آبرو کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تو اپنا تعارف کروانے لگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس نے ایک امید بھری آواز سے پوچھا۔ جازم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج تک جو بھی کچھ میں نے سوچا ہے وہ کر کے رہا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، ہو سکتا ہے آپ کی مشکلوں کا حل اللہ نے میرے ذریعے وسیلہ بنا کر بھیجا ہو، کیونکہ اللہ وسیلے بھیجتا ہے۔ شاید اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ آبرو کو جیسے اس کے الفاظ پہ یقین تھا، وہ اسے دیکھے گئی اور پھر اپنی گود میں لیٹے اس بچے کو دیکھا اور پھر مزید اس کو بتانے لگی، اور جازم بس اسے سنتا جا رہا تھا۔ جاری ہے۔